السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے وہ ملعون ہو چکے ہیں. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی اور اس وجہ سے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور جب ان کے پاس ایسی کتاب آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کے پاس جو کتاب ہے توریت اس کی تصدیق کرتی، تو اور اس سے پہلے وہ لوگ کافروں کے مقابلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فتح و نصرت کی مدد مانگا کرتے تھے. بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو ان لوگوں نے پہچان بھی لیا، اس کے باوجود اس کا انکار کر دیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی صورت سے آیت نمبر 88-89 یعنی 80 پر 8 80 پر 9، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ان دونوں آیات کے اندر بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے اور یہودیوں کی جو سرکشی ہے، ان کی جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اللہ کے حکموں سے نافرمانی جو ان کی ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں بیان فرمایا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں. اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری میں فرماتے ہیں. تفسیر الطبری میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقالوا قلوبنا غلف، اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا. اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وقالوا قلوبنا غلف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے. اور امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ وقالوا قلوبنا غلف، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بھی بات کو سمجھتے نہیں، یعنی یہودی لوگ. جبکہ حافظ قرطبی رحمہ اللہ تفسیر القرطبی میں امام مجاہد اور امام قتادہ دونوں سے ہی روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وقالوا قلوبنا غلف، غلف نہیں پڑھتے تھے بلکہ غلوف پڑھتے تھے. وقالوا قلوبنا غلوفن، لام کے ضمہ کے ساتھ. اور غلوفن جو ہے وہ غلاف کی جمع ہے، اور اس کا مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بتلایا ہے کہ جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان ان کو دین کی کوئی بات بتاتے تو وہ لوگ کہتے کہ ہمارے دل علم سے بڑھے ہوئے ہیں، ہم کو تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ یہودی لوگ ہر دور میں علم سے بڑھ رہے ہیں، اور آج کے دن میں بھی ہماری شریعت میں بھی جو ہمارے احادیث ہیں، اس سلسلے میں ان کا جو علم ہے اور جو انہوں نے اس علم کے اوپر کام کیا ہے، ویسے کام اس کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی. آپ کو بتلایا جائے سے پہلے کہ تحفۃ الاشراف حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس پر یہودیوں کے عالموں کی ایک جماعت نے 80 سالوں تک کام کیا، اور الفابیٹکلی آرڈر میں، یعنی الف با تا سا کے آرڈر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو نمبرنگ سسٹم سے ان لوگوں نے بالکل تیار کیا ہے، جو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے. تو علم تو ہے، حقیقت بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل پر کیا ہو گیا ہے؟ پردہ پڑ گیا. دراصل انسان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو بھی اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور جو حقیقت ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. سبھی انسان ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. یہی حال یہودیوں کا تھا کہ یہودیوں نے اپنے علم کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو بالکل پہچان لیا کہ یہ وہی اللہ کے رسول ہے. لیکن ان کو لگا کہ جو رسول آئے ہیں یہ ہمارے قوم میں نہیں آئے، ہمارے خاندان میں نہیں آئے، بنو اسحاق میں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آئے.
عرب میں آئے ہیں، لہذا یہ ہمارے اندر آنے والے رسول نہیں ہیں. تو ان کو لگا کہ جو ان کا مذہبی تفوق ہے، جو مذہبی سرداری ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہبی اعتبار سے ان کو سردار بنایا، اقتدار دیا، وہ چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو ہم پہچان لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کرنا تو کیا کرنا؟ تو بس سیدھے یہی کہہ دیتے تھے کہ جب بھی کوئی بات پہنچانے آتے لوگ، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی طرف بلاتے تو وہ کہتے کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارا دل علم سے بھرا ہوا ہے، ہمارا عقیدہ بالکل پختہ ہے، ہمارا عقیدہ بالکل مکمل ہے، ہم کو اب کسی عقیدے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لعنهم اللہ بکفرہم. دراصل کہ انسان کے بہترین انسان ہونے کی پہچان ہی یہی ہے کہ جب بھی اس کے پاس حق بات آئے، حق بات کو پہلے فرصت میں قبول کرے. حق بات جیسے ہی سمجھ میں آ جائے پہلی فرصت میں قبول کرے. دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میرے پر وحی بھیجتے ہیں، فوراً انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اللہ نے ان کو لقب کیا دے دیا؟ صدیق لقب دے دیا، تصدیق کرنے والا. محترم سامعین کرام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر پہ گئے تو کل ہو کر کے جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کل ہو کر کے لوگوں کے سامنے جب یہ بات کہی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بیان کرنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تمہارا دوست لگتا ہے کہ دماغی اعتبار سے خراب ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس رات کے ایک حصے میں جو ہے مکہ سے وہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس کے ساتھ آسمان کا سفر کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے. تو جب انہوں نے کہا تو بالکل سچ بات کہا ہے. جب ہم ان کو اپنا نبی سمجھ رہے ہیں، جب ہم ان کو اپنا نبی تسلیم کر رہے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے. لیکن یہی صفت یہودیوں کے اندر نہیں آ سکی اور نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کے عقیدے میں تو بہت سارا کھوٹ ہے، لیکن بات یہ ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. اور اللہ کی لعنت ہونے کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں تک مدینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، دین اسلام کو پہنچاتے رہے 10 سالوں تک. لیکن ان 10 سالوں میں مشرکین خوب اسلام قبول کیے، دوسرے لوگ خوب اسلام قبول کیے، لیکن یہودیوں میں گنتی کے چند لوگ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دوسرے جو ہے یہودی جو ہے وہ اسلام قبول کیے. وگرنہ یہودیوں نے بہت کم اسلام قبول کیے، اس لیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کے اوپر لعنت ڈال دی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کی رہنمائی کر دے، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے. کیونکہ اگر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اوپر اگر لعنت کر دیا تو پھر حق بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم کتنا بھی حق بات ہمارے سامنے بولا جائے، حق بات ہم کو سمجھ میں آنے والی نہیں. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ہی کہا. حالانکہ دیکھیے یہودیوں کی ہٹ دھرمی، اللہ کے دین سے مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی حق کو ماننے سے کیسا ان کا انکار ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 89 سورۃ البقرہ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس ایسی کتاب آ گئی، جب ان کے پاس ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ توریت. جب یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمانا شروع کیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ان کے توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے. جب یہ چیز ہو گیا، یہ کتاب آ گئی، اس میں اس کتاب نے توریت کی بھی تصدیق کر دیا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہی یہودی لوگ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اوس اور خزرج مشرکین قبیلہ ہے یا عرب کے جو مشرکین ہیں، ہم ان سے بہت تنگ آ چکے ہیں. اللہ جو آخری نبی بھیجنے والے ہیں اس نبی کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ اس نبی کے ساتھ مل کر کے ان لوگوں کے حالات کو ہم درست کریں گے، ان لوگوں کی پٹائی کریں گے، ان لوگوں کو قتل کریں گے، ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے. دعا کرتے تھے یہودی لوگ. کیوں دعا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے توریت کے اندر
توریت کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں. توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی, بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں, ایسے ایسے نبی ہوں گے, ایسا ایسا ان کا نام ہوگا, فلاں جگہ پہ وہ مبعوث ہوں گے, فلاں جگہ پر ان کا دعوت کا کام ہوگا, ایسے ایسے واقعات ہوں گے. یہ تمام باتیں توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی, جس کو انہوں نے پڑھ کر کے بالکل یقین کر لیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں. اور عرب کے اندر چونکہ اگرچہ ان لوگوں کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی ان لوگوں کو سبقت حاصل تھی, لیکن اس کے باوجود عرب جو لوگ تھے ان کی ایک اپنی تہذیب تھی, اور اس میں کسی دوسرے کو وہ لوگ انٹرفیئر نہیں ہونے دیتے تھے. تو یہ جو یہودی تھے یہ کیا کہتے تھے کہ اگر آخری نبی آ گیا تو جو کچھ ان کا بچا کچھا جو کسر ہے سب کو ختم کر دیں گے اور پورے عرب پر ہماری بالادستی ہوگی. اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے. اور مدینے کے جو مشرکین تھے اوس اور خزرج ان کے سامنے کہا بھی کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ سنتے سنتے سمجھ گئے, الرٹ ہو گئے کہ آخری نبی آنے والا ہے. مدینے کے لوگ الرٹ ہو گئے. ان لوگوں نے جب کہنا شروع کیا تو وہ لوگ سمجھے کہ ہاں جب کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے تو یقیناً یہ سچ بات ہوگی, آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے بول کر کے مدینے کے لوگ الرٹ ہو گئے. جیسے ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے محمد جو نبوت کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں, فوراً ان لوگوں نے تحقیق شروع کر دی مدینے کے لوگوں نے کہ کیا واقعی نبی ہے. جب 2-3 ملاقات ہوئی تو سب لوگوں کو سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ یہی نبی آخری. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینے کے لوگ فٹافٹ مسلمان ہونے لگے, جلدی جلدی مسلمان ہونے لگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں پیدا کیا, عرب کے اندر پیدا کیا, جس کی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو مکمل پہچان لینے کے بعد بھی لوگوں نے انکار کر دیا. کوئی انکار کر دیا کیونکہ یہ ہمارے قوم میں سے نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور قبیلہ بنو سلمہ کے بشر بن معروف رضی اللہ عنہ, بشر بن برا بن معروف رضی اللہ عنہ, یہ دونوں یہودیوں سے کہتے تھے کہ کیا بات ہے یار, پہلے تم لوگ بولتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں, ان کے ایسے ایسے صفات ہوں گے اور وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے تم کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کی پٹائی کریں گے, اور آج جب وہ نبی آئے تو تم لوگ انکار کر رہے ہو. تو بنو نذیر کا ایک جو ہے عالم وہ کہنے لگا کہ نہیں ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, یعنی فوراً جھوٹ بول دیا, فوراً جھوٹ بول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی جانب سے وہ کتاب آ گئی جو ان کے کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے یہی لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کافروں کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو نازل کر دے. فلما جاءہم, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, ما عرفوا, اور اس چیز کو ان لوگوں نے پہچان بھی لیا, کفروا بھی, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کر دیا حسد کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین, انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, انکار کرنے والوں پر اللہ کی. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے. ابھی یہاں پر ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے پاس بھی حق بات واضح ہو جائے, ابھی ہے نا ہم لوگ نہیں جانتے تھے, جیسا ہم لوگوں نے سماج و معاشرے میں لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے ویسے ہی کرتے چلے آئے, جیسا سماج و معاشرے کے لوگ نماز پڑھنا سکھلایا ویسے ہی نماز پڑھتے رہے, جیسا سماج و معاشرے کے لوگ عبادت کرنا سکھایا ویسے ہی عبادت کرتے رہے. لیکن جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رہنے کے لیے کہا ہے, ایسا عبادت کرنے کے لیے کہا ہے, اس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے, اس کے باوجود اگر ہم نے انکار کیا تو ہم بھی انکار کرنے والے ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین, انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. اور جب انکار کرنے والا انکار کر دیتا ہے اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے, پھر حق بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر جو یہ بری صفت تھی انکار کرنے کی, وہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. وہ لوگ حق بات کو جانتے تھے پھر بھی انکار کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دیا, جس کی وجہ سے اب ان کو حق بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور بہت کم لوگ اس میں سے اسلام قبول کرتے ہیں. ایسا ہمیں نہیں بننا ہے. ہمارے پاس جب بھی اللہ کا کوئی پیغام آ جائے فوراً اس کے سامنے سر کو جھکا دیں,
ہمارے پاس جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ سمجھ میں آ جائے فوراً ہم کو سر جھکا دینا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔